السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ یاسین جو ہے اس کو پڑھیں گے ترجمہ قرآن کے اندر۔ تو پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یاسین جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ان کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا معنی نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ یہ جنت کے اندر جو ہے جنتیوں کو یہ نام بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے تو اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے، جنتیوں کیا میں نے تم سب کو اپنی ساری نعمتیں عطا نہیں کر دی؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ ساری نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں۔ پھر اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ایک نعمت اور بھی باقی ہے۔ اب جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کر دی ہیں، تو اب کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت جلوہ فروز ہوں گے جنت کے اندر۔ یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور پر جنت کے اندر جنتیوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، بلکہ جلوہ فروز ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے وہ نام جو اللہ نے نہیں بتائے تھے پہلے وہ نام بتائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ نام جو حروف مقطعات یہ بھی اللہ کے نام ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ نام ان کے معنی بتائیں گے۔ اس لیے جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ اس کا معنی قرآن مجید کے اندر یہ کیا جاتا ہے، اللہ بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتے ہیں۔ تو بہرحال جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے معنی بتائیں گے اور اپنے نام بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے حروف مقطعات سے سورۃ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بات کی ہے۔ آگے میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے ابھی آپ کے امتحان بہت ہی قریب ہیں، آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے، آپ خوب محنت کریں۔ ترجمہ قرآن کے اندر یہ آسان کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے مقدس، اس لیے جو ہے یہ آسان بھی ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے صحیح معنوں میں، اس کا خیال رکھیں گے، جو اس کے لیے ضروری ہے، مثال کے طور پر وضو کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پاک صاف ہونا ضروری ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی، یہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ وحی ہے، اور وحی جو ہے آسان ہوتی ہے اس وقت جب اس کے لوازمات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کے لوازمات کا خیال رکھنا ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کے نمبر کم نہیں ہوں گے، آپ تھوڑی سی اس کے اندر محنت کر لیں گے۔ تو بالکل امتحان قریب ہے، تو پہلے آپ نے ہر صورت کا تعارف یاد رکھنا ہے، کہ تعارف نہیں چھوڑنا، تعارف آپ نے یاد کرنا ہے، اس کی کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کے مضامین ہیں۔ مضامین جو ہے وہ نہیں چھوڑ کے جانے کسی نے، بچے نے بھی وہ لازمی یاد کر کے جانے ہیں۔ اور مضامین کبھی کبھی 3-4 بھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی وہ سارے مضامین جو صورت کے اندر ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اور آگے ہے فضیلت صورت کی، کوئی بھی صورت کی فضیلت آ جائے تو آپ نے فضیلت چونکہ مختصر ہوتی ہے تو آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، آپ نے وہ لازمی یاد کرنی ہے۔ اور آگے چوتھے نمبر پر جو ہے آپ نے علمی عملی نکات نہیں چھوڑنے، چاہے وہ 2 ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں یا 10 ہوں، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کم از کم 5 تو لازمی یاد کر کے جائیں، اس لیے کبھی کبھی 2-3 بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ علمی عملی نکات بھی یاد کرنے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم نے بورڈ پہ سب سے پہلے آپ کو تعارف دیا ہے، یہ تعارف کی اسی طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات 5 رکوع ہیں۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، یاسین ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام یاسین رکھا گیا۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے ہے اور یاسین سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام یاسین رکھا گیا۔ آگے اہم مختصر مشقی سوالات۔ تو یاسین کی فضیلت تحریر کریں، آپ نے یہ فضیلت نہیں چھوڑنی، یہ فضیلت آپ نے لازمی یاد کر کے جانی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے سورۃ یاسین کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ فضیلت لازمی یاد کرنی ہے۔
آگے ہے سورہ یاسین کے 2 علمی عملی نکات تحریر کرے۔ تو نمبر 1 ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نمبر 2، قرآن سے وہی لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں جو نصیحت پر عمل کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو ہے آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں علمی عملی نکات۔ آگے چلے جائیں خلاصے کی طرف۔ سورہ یاسین کا خلاصہ لکھے۔ تو سورہ یاسین کا خلاصہ جامع اور بلیغ انداز میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، خلاصہ نہیں چھوڑنا۔ آگے نوٹ دیکھیے ذرا یہاں پر، باب محاورہ ترجمہ والی آیات جن کا امتحان لیا جائے گا سورہ یاسین میں اس کا متن شامل نہ ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نوٹ بھی۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر جو بورڈ پہ آپ کو سوالات دیے گئے ہیں یہ بالکل مختصر سوالات ہیں، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔